السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران کی 11ویں آیت آج ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ جو حالت فرعون والوں کی اور ان سے پہلے والوں کی ہوئی، انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ان کی گرفت کر لی، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جو حالت فرعون والوں کی ہوئی تھی ان کے برے اعمال کی وجہ سے، جب انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اس کو کہا کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو جو حالت ان کی ہوئی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے خدا نے انہیں اپنے عذاب میں گرفتار کر لیا تھا۔ سخت عذاب دینے والا اللہ ہے۔ وہی حالت ہر دور کے انسان کی ہوگی، جو بھی اللہ کا انکار کرے گا، اللہ کو جھٹلائے گا۔ اس آیت میں جو پیغامات ہیں، پہلا پیغام یہی ہے، اصل گفتگو تو بیان کر دی کہ ہر حال میں انسان کو اللہ کا محتاج بن کے رہنا ہے، بے نیاز نہیں ہے۔ اب جو اللہ کا انکار کرے گا، جو اللہ کی طرف سے رخ کو موڑے گا، اب اس کے لیے نمونے بیان کیے جا رہے ہیں، تاریخی نمونے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخی نمونوں کا بیان ضروری ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، راستے پہ آنے کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا پیغام، فرعون والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال اور اپنی اولاد کی طاقت پر بھرپور تکیہ کرتے ہیں، خوب بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ فرعون والوں کی صفت ہے، صاحبان ایمان کی نہیں ہے۔ تیسرا پیغام، گزشتہ قوموں کی تاریخ بہترین درس ہے۔ جس تجربے سے وہ لوگ گزرے ہیں وہ بہترین سبق ہے، ان کی تاریخ ہمارے لیے بہترین سبق ہے۔ فرعون اور اس کے ساتھی وہ اپنی طاقت پر، اپنی زور و زبردستی پر پہلوان بنتے تھے، چیمپئن بنتے تھے اپنی طاقت کے اوپر، لیکن جب اللہ کا قہر نازل ہوا تو پھر لمحہ بھر بھی مقابلہ نہیں کر پائے، پلک جھپکنے کے مانند بھی وہ سامنے نہیں آنے پائے خداوند عالم کے سامنے جب اس کا عذاب آیا۔ لہذا تھوڑے سے اپنے مال اور اپنی اولاد پر غرور و گھمنڈ نہ کرو، غور کرنے کی بات ہے۔ چوتھا پیغام، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود طاغوت اور ظالم سے کم ظلم اور زیادتی اس کے ساتھیوں اور اس کے اطراف والوں کی نہیں ہوتی، جیسا کہ خداوند عالم نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ فرعون والوں کا، یعنی جو فرعون کے اطراف میں تھے، ان کی عادت اس طریقے کی تھی۔ پانچواں پیغام، گناہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس سے بڑا جرم، اس سے بڑی بری عادت یہ ہے کہ انسان گناہ کا مزاج بنا لے، گناہ کی عادت پڑ جائے انسان کی۔ دأب آل فرعون، یعنی فرعونیوں کی عادت یہ تھی، فرعون والوں کی عادت بن چکی تھی ایسے۔ یہ زیادہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت بری چیز ہے کہ مزاج انسان کا گناہ کا بن جائے، یہ بہت خطرناک ہے۔ چھٹا پیغام، عادتیں، طریقے، رفتار، کردار انسان کا جیسا گناہ میں ہوتا ہے، اسی اعتبار سے انسان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ جیسے سخت انسان کے گناہ ہوتے ہیں، ویسے ہی برا اس کا عذاب ہوتا ہے۔ ذرہ برابر بھی اس میں چھوٹ نہیں دی جاتی ہے۔ ساتواں پیغام، قوموں کی بربادی اور نابودی کا سبب کوئی ظلم نہیں ہے، خود ان کے اعمال ہیں جو انہوں نے کیا تھا، جو انہوں نے برے اعمال انجام دیے تھے، جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا تھا،
اس کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا کیے گئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ برباد کیے گئے ہیں، وہ نابود ہوئے ہیں، خود ان کا اعمال ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ 8واں پیغام، یاد رکھیں اگر گناہ کی عادت پڑ جائے تو اللہ کا عذاب بہت دردناک، بہت سخت ہوتا ہے، شدید عذاب ہوتا ہے۔ عملی پیغام، ہمیشہ تاریخ سے عبرت اور سبق حاصل کر کے قدم بڑھانے میں ہی زندگی کی کامیابی ہے۔ خدایا ہمیں اپنے اطاعت گزار اور فرما بردار بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔